السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اس وقت سیلاب سے تباہی کے جو مناظر پاکستان کے طول و عرض سے سامنے آئے ہیں اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس سال غیر معمولی سیلاب ماحولیاتی تبدیلی کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ آنے والے وقتوں میں خشک سالی، برف باری اور سیلابی کیفیت یعنی ایکسٹریم ویدر کے دورانیے اور شدت میں مزید اضافہ ہوگا، گویا کہ یہ ابتدا ہے پاکستان میں اس قسم کی تباہی والے موسم کی، اور یہ آئندہ سال جاری رہیں گے اور آئندہ سے آئندہ سال بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا اس وقت عالمی موسمیاتی بحران کا مرکز بنا ہے۔ آج اس کے اثرات پاکستان پہ دیکھے جا رہے ہیں، کل کسی اور ملک میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ موجودہ سیلاب سے آنے والی تباہی صرف ماحولیاتی تبدیلی کا شاخسانہ نہیں، بلکہ اس میں حکومت، متعلقہ اداروں اور ان فیصلہ سازوں کی کوتاہی اور نااہلی بھی شامل ہے جنہوں نے ایسی آفات سے نمٹنے کے لیے سالوں سال کوئی پیشگی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ اس سال سیلاب سے سب سے زیادہ تباہی صوبہ سندھ میں ہوئی، جہاں 85 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 470 اموات ہوئیں، تقریباً 33 لاکھ ایکڑ زرعی زمین متاثر ہوئی ہے۔ صوبے میں آج بھی سیلاب متاثرین بھوک سے بے حال ہیں، بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے حسرت اور یاس کی تصویریں بنے بیٹھے ہیں، مگر حکومت سندھ ان کے لیے نہ کھانے کا مکمل انتظام کر پائی ہے، نہ ہی ادویات کا اور نہ ہی چھت کا۔ وزارت منصوبہ بندی کی رپورٹ کے مطابق سیلاب نے آبپاشی کا سینکڑوں سال پرانا نہری نظام تباہ کر دیا ہے۔ سندھ میں 8 ارب 42 کروڑ روپے کے نہری نظام کو نقصان پہنچا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سندھ میں سرکاری سطح پر سیلاب سے نمٹنے کے لیے برطانوی دور کے بعد کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کرپشن، لاپرواہی اور تنازعات کی وجہ سے سکر بیراج کی کئی برسوں سے مرمت نہ ہو سکی۔ 90 کی دہائی میں اربوں روپے سے لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین یعنی کہ LBOD بنایا گیا تھا۔ صرف مقصد یہ تھا کہ سیلابی پانی سمندر میں پہنچایا جا سکے، مگر ایک طرف ٹیکنیکل خامیوں اور دوسری طرف منصوبے کی راہ میں غیر قانونی تعمیرات اور اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹس نے بھرمار ہوئی، اور رشوت ستانی نے اس منصوبے کو تقریباً ناکارہ بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب تک سندھ میں کپاس کی فصل 95%، کھجور کی 85%، چاول 31% اور مرچوں کی فصلیں 90% تباہ ہو چکی ہیں۔ اب بھی وقت ہے، موسمیاتی تبدیلی سے نبرد ہونا ناممکن نہیں۔ آپ کو مزید دکھاتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم نے اس ٹیکنیکل سبجیکٹ پر یہ ایک بڑی عمدہ تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں، اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں، آئندہ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور کیا وہ کوتاہیاں ہوئیں جس نے اس سے انسانی المیہ کو جنم دیا۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ان سے منسلک انتہائی مستند ماہرین کو دعوت دی ہے۔ جناب علی توقیر شیخ، ممتاز ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ ہوں گے، اور محمود نواز شاہ صاحب، صدر سندھ آباد کار بورڈ۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان اور جنوبی ایشیا میں آنے والی تباہی اور خاص طور پہ پاکستان کا اس کا مرکز ہونا، یہ اس وقت پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور پاکستان میں تو یقینی طور پہ اس نے پاکستان کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، دہلا کے رکھ دیا ہے اس انتہائی مشکل صورتحال میں۔ یہ کیا صرف ایک دفعہ کے قدرتی واقعہ ہے، یا یہ کہ یہ اب جاری رہے گا، اور کیا کچھ کیا جا سکتا تھا اس قدرتی آفت کے نتیجے میں مچنے والی تباہی سے بچنے کے لیے، وہ کیا کچھ ہم نہیں کر سکے، نااہلی، کرپشن کہاں اس کے آڑے آئی، ان تمام موضوعات پر ایک ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے 2 بہت ہی مستند ماہرین کو دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی توقیر شیخ، ماہر ماحولیات ہیں، رائٹر ہیں ماحولیاتی امور کے، اور جناب محمود نواز شاہ، وہ پاکستان کے اور اس صوبہ سندھ کے بہت ہی سینئر فارمر ہیں، اور ظاہر ہے کہ سندھ آباد گار بورڈ اس سلسلے میں بہت ہی اس کا وسیع تجربہ ہے اور معلومات ہے۔ شیخ صاحب، پہلے آپ فرمائیے گا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ون آف واقعہ نہیں ہے جو ابھی بارشیں ہوئیں اس کے نتیجے میں جو سیلاب بپا ہوا، دراصل جو ماحولیاتی تبدیلی ہو چکی ہے اس وقت دنیا میں، یہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے نہ کہ یہ کہ ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا، اور یہ ہمیں ہر صورت میں اس کے لیے ہر سال تیار ہونا چاہیے، اور اس قسم کی تباہی جو ہے وہ ہر سال پاکستان پہ بپا ہو سکتی ہے، یہ ماحولیاتی تکلیفیں اور بارشیں اور اس کے نتیجے میں سیلاب۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟
جی کامران صاحب آپ نے بجا فرمایا. کلائمیٹ چینج کی جو سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے جس کو کوئی سائنٹسٹ، کوئی پالیسی میکر، کوئی ویل انفارمڈ آدمی جو ہے کنٹیسٹ نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسرٹنٹی بہت بڑھ گئی ہے. جو کلائمیٹ سسٹم کے اندر جو پریڈکٹیبلٹی تھی وہ اب ختم ہو گئی. اب دیکھیے جو دنیا کے جو رین کے سسٹمز ہیں یا کلائمیٹ کے سسٹمز ہیں، ان میں سے مانسون سسٹم جو تھا ہمارا ایشیاٹک مانسون سسٹم اسے کہتے ہیں، اس کو کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ ایریٹک ہے، ٹیمپرامنٹل ہے، اس کی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. اس کے باوجود ہمیں پتہ تھا کہ برسات کب ہوتی ہے، کتنی بارش دے کے جاتی ہے، ہمارے پاس ویریبلٹی کے بڑے اچھے انالیسس تھے. اب یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا یہ کب آئے گا، کہاں پہ آئے گا اور کتنی مقدار میں آئے گا. اور پاکستان کی تاریخ میں 1918 سے ہمارے پاس ریکارڈ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اس سال، اور بہت سارے ہمارے درجنوں ریکارڈ جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم ہمارے پاس نان انڈس یا نان ریور بیسڈ فلڈز آئے ہیں. اگر آپ اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے اپر انڈس بیسن میں، گلگت میں اور بلتستان میں سب سے پہلے گلیشیل میلٹ ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس کراچی میں اربن فلڈنگ ہوئی. اس کے بعد بلوچستان میں ہمارے پاس رن آف ہوا جو بڑی ٹورنشل رینج تھی اس کے نتیجے میں. اس کے بعد ہمارے پاس فلیش فلڈز آئے سدرن پنجاب میں اور کیرتھر میں، سندھ میں، لوور سندھ میں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں سٹینڈنگ واٹر کا رین پور ہوا اپنا جو ہے خیرپور اور سکھر میں. اتنا ہوا کہ پہلے ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ہے. اور آخر پہ ہمارے پاس کلاؤڈ آؤٹ بسٹ ہوا نوشہرہ میں کابل ریور بیسن کے اوپر جو انڈس کی ٹریبیوٹری ہے. ان کو کلائمیٹ سائنٹسٹ جو ہیں وہ فریک ایونٹس کہتے ہیں کہ آج ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہو یا 20 سال بعد ہو. مگر چونکہ یہ 6 کے 6 ایونٹس فار دی فرسٹ ٹائم ہوئے ہیں اور ایک ہی ریجن میں ہوئے ہیں، ایک ہی ٹائم میں ہوئے ہیں اور بیک ٹو بیک ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ پرفیکٹ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے جو ایک کیس اسٹڈی بن گیا ہے. اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ کلائمیٹ رولٹ تھی جو فار دی فرسٹ ٹائم چلی ہے. 6 دفعہ انہوں نے اس کو پریس کیا سسٹم نے اور 6 دفعہ گولی چلی. اور انفارچونیٹلی جو اس کے وکٹم تھے وہ پاکستان کے غریب عوام تھے، پاکستان کی ریاست تھی، پاکستان کی اکانومی تھی. یہ بہرحال ہے تو خدائی آفت. خاص طور پہ اب ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا اثر تو پاکستان کی فصلوں پہ ہوا ہے. محمود شاہ نواز صاحب، ہمارے بہت ہی سب سے زیادہ ہمارا سندھ کا صوبہ متاثر ہوا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آفت آئی، جو تباہی آئی، یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ یہ کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی، مگر ہماری کیا تیاری، کیا چیز ایسی ہے، کوتاہی ہے، ہمارے آبی ذخائر، ہمارا LBOD کے مسائل، ہمارے دوسرے مسائل جس نے اس تباہی کو کمپلیکیٹ کیا، اس میں مزید اضافہ کیا. ورنہ اگر ہم مکمل طور پہ تیار ہوتے، ہمارے مینٹیننس ہوتے، ہمارا نظام جو ہے وہ اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتا، تو شاید اس لیول کی تباہی نہیں آتی اور یہ جو اربوں خربوں روپے کی فصلیں ضائع ہو گئی شاید اس حد تک ضائع نہ ہوتی. کیا ایسی مثالیں موجود ہیں جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ یہ کوئی ریور میں فلڈنگ نہیں ہوئی ہمارے پاس. دریا میں پانی جو اس وقت آ رہا ہے 5-7 لاکھ کیوسیک، یہ بلکہ دریا کی زندگی ہے. کچے میں پانی جانا دریا کی زندگی ہے. اس طرح سے جو پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت کوئی بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے، ڈیزاسٹر تو آیا ہے. 2011 میں جو ہمارے پاس فلڈنگ ہوئی تھی، 2010 کی تو ریور کی فلڈنگ تھی، 2011 میں جو ہمارے پاس فلڈنگ ہوئی تھی یہ وہ سیم سٹوری ہے جو ریپیٹ ہو رہی. اس سال اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو گئی. اس کے بعد یہ چیزیں عیاں ہو گئیں، رپورٹس آ گئیں، سیٹلائٹ امیجری آ گئی کہ جب تک جو ورکنگ ڈرینیج ہے، چھوڑ دیں آپ نئے انفراسٹرکچر کو، چھوڑ دیں آپ اس کو کوئی بڑھانے کو. ہم نے تو یہ بھی بات کہی کہ سندھ کو ایک ڈرینیج انفراسٹرکچر کی شدید ضرورت ہے. چھوڑ دیں. LBOD تو نان فنکشنل ہے. آپ مجھے RBOD کا بتائیں. کون سی دنیا کے ملک میں 25 سال سے کوئی ایسا غریب ملک ہوگا یا امیر بھی ہوگا کہ جس میں 30-40 ارب روپے بھی خرچ ہو گئے، وہ آدھے میں اس وقت بند پڑا ہوا ہے.
وہ کون سا ملک ہوگا اس دنیا میں کہ جہاں پہ جو ڈرینیجز ہیں، جو اسکیپس بنی ہوئی ہیں آپ کے اریگیشن سسٹم میں، وہ ساری اس وقت نان فنکشنل ہو، وہ الٹی چل رہی ہیں؟ کون سا ملک ہوگا دنیا میں جس میں اس طرح کا شدید اگر کوئی ڈیزاسٹر آیا ہے تو کوئی 5-7 لوگ بیٹھ کے یہ نہیں کر رہے کہ بھائی ہم ایک جگہ سے پانی نکال کے دوسری جگہوں پہ جو چھوڑ دیں فصلوں کو، تباہ ہو گئی چلی گئیں. ہم تو بات کر رہے ہیں زندگی کی. اس وقت روری کینال کا میں مثال دوں، وہ 0 پہ چل رہا ہے، لیکن جہاں جہاں وہ ہے وہ پانی بھرا ہوا اور کھیتوں، گاؤں کو، ساروں کو فلڈ کر رہا ہے. گورننس بالکل آپ کی 0 ہے. کہیں پہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اریگیشن، ڈرینیج بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ ایک جگہ سے پانی نکال کے ہم دوسری جگہ کو پانی بھر کے اور ان کو فلڈ کر رہے ہیں. اگر میرے پاس طاقت ہے میں پانی نکال کے دوسرے گاؤں کو بھرے جا رہا ہوں، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. راتوں کو لوگ پہرا دے رہے ہیں. آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو بتیاں جلا کے، ٹارچیں جلا کے، کہ وہ پانی ان کے گاؤں اور دیہاتوں میں جو ہے وہ آنا چاہیے. دریا کا پانی نہیں ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس ڈس فنکشنل ایک گورننس ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو کریٹ ہو رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں میڈیم ٹرم پلاننگ کو چھوڑ دیں، خدا را ایک ساتھ بیٹھ جائیں، کوئی اور ایسی ڈسکورس کریں کہ جس میں ہم نے یہ گورنمنٹ آف سندھ کو بار بار کہا ہے کہ سندھ میں اویلیبلٹی آف واٹر از ون ایشو، ڈرینیج از اندر ایشو ان کلائمیٹ چینج ان چینجنگ سینیریو. جب تک آپ ان دونوں چیزوں کی بات نہیں کریں گے تو سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جو بھی پیچھے کے علاقے ہوتے ہیں یا وہ ڈوب کے مرتے ہیں یا وہ سوکھ کے مرتے ہیں. تو خدا را اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیے. سنس وہ اسٹریٹجی ہمارے پاس نہیں ہے. بہت موضوع، بہت امپورٹنٹ آپ کا تجزیہ اور یہ ایکسپرٹ اوپینین رہا ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں کیا انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے؟ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تو عالمی سطح پر بہت کام ہو رہا ہے اور بہت تیاریاں ہو رہی ہیں، بہت اس کو پریمپٹ کرنے کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں جو ہم نے نہیں کیا اور ہمیں فوری طور پہ کرنا ہوگا کہ اس کلائمیٹ چینج میں ہمارا کنٹریبیوشن بہت کم ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کا کاربن پرنٹ وغیرہ وہ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. ہم اس سے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کر سکوں. نہ یہ خدائی عافیت ہے اور نہ یہ ناگہانی عافیت ہے. اس کو ہم پریڈکٹ بھی کر سکتے تھے اور اس کے لیے ہم میجرز بھی لے سکتے تھے کہ اتنا نقصان نہ ہو. میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا گلوبل فینومنا ہے. جب پاکستان میں ہمارا 200 سال کا سب سے بڑا فلڈ آ رہا ہے تو چائنا میں 2000 سال کا سب سے بڑا ڈراؤٹ بھی آ رہا ہے، اور ہیٹ ویوز بھی اتنی زیادہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی وٹنس نہیں کی، اور یہ ساری دنیا میں مختلف ریجنز میں بھی ہو سکتا ہے. خدا را یہ مت کہیے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. خدا را یہ کہیے کہ چونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ نہیں کیا، چونکہ ہم نے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کوئی اڈیپٹیشن کے میجر نہیں لیے جیسے شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، تو اس کی سزا ہے. یہ ہمارے کیے کی سزا ہمیں مل رہی ہے. بلکہ سزا بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اب آپ دیکھیے انور شاہ صاحب نے صحیح فرمایا، دریائے سندھ میں تو اتنا پانی نہیں ہے کہ اتنی تباہی ہو، کیونکہ یہ تو ریورائن فلڈ ہے ہی نہیں ہے. یہی چیز میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ تو وہ چیز ہے پاکستانیوں نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج کے جو ایونٹس یہاں پہ ہوئے ہیں ہم نے 75 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے تھے، اور ایک وقت میں ہونا تو بالکل ہی نہیں دیکھے تھے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے بٹوین ناؤ اینڈ نیکسٹ مانسون. اور یہ جو میں ٹائم سکیل دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ اگلے سال یہی 15-20 ہزار روپیہ بیسٹ کا لے کے ہم دوبارہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے پیسے دے رہے ہوں. تو ہمیں زیادہ اور طریقے سے سوچنا ہوگا. پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ہے، جو ولنریبلٹی ہے وہ فلڈ کی ہو، کلائمیٹ چینج کی ہو، اکنامک ہو یا پاورٹی کی ہو، وہ ہمیشہ ایک لوکل ایونٹ ہوتا ہے. اس کے لیے لوکل ولنریبلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیشہ لوکل گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ہم نے پتہ نہیں یہ کیوں سمجھا کہ لوکل گورنمنٹ بنے گی تو جمہوریت کمزور ہو جائے گی یا اسلام آباد کمزور ہو جائے گا یا فیڈرل پروونشل کیپٹلز کمزور ہو جائیں گے. اپوزٹ از ٹرو. جتنا ہم لوکل گورنمنٹ پہ فوکس کریں گے اتنا ہمارا نقصان کم ہوگا. دوسری چیز، جو بلوچستان میں نقصان ہوا، جو پورے پاکستان میں سندھ میں بھی ہو رہا ہے،
وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے جو کنسٹرکشن کے سٹینڈرڈز ہیں وہ انگریز کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کچے گھروں میں لوگوں کو رہنے دیں گے اور آپ کا جو انفراسٹرکچر ہوگا، سڑکیں ہوں گی، ڈیمز ہوں گے، چیک ڈیمز ہوں گے، اگر ان کا سٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہے کنسٹرکشن کا تو وہ تو گریں گے، اور ان کو گرنا بھی چاہیے. تو جو اگلی برسات سے پہلے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سٹینڈرڈز کو ریوائز کریں. اور تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بدستہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خدا را پانی کے راستے میں نہ آئیں. یہ گریوٹی کے ساتھ چلتا ہے، جو اس کے راستے میں آئے گا گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، نہیں بچ سکے گا. ہم نے ہوٹلز بنا دیے، پلازز بنا دیے، ہیومن سیٹلمنٹس بنا دیے، انفراسٹرکچر بنا دیا. نقصان ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ہے، نقصان زیادہ بارش کی وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ کا انفراسٹرکچر ایڈیکویٹ ہوتا تو کراچی میں جو اربن فلڈنگ ہے اس کے ساتھ لائف اتنی میزریبل نہ ہوتی. وہ تو صرف اس لیے ہوئی ہے نا کہ آپ نے وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں بنایا تھا. اس وقت سندھ میں جو پانی کھڑا ہے 2-2 فٹ یا 12-12 فٹ کھڑا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے ڈرینیج کے سسٹمز نہیں بنائے، اس لیے سندھ تباہ ہو رہا ہے. جی آپ نے جو تو شاہ صاحب آپ فرمائیے، محمود نواز شاہ صاحب، کہ آپ کے پرسپیکٹیو سے جو شیخ صاحب نے فرمایا آپ اس سے بالکل مجھے ایگری کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو فوری طور پہ کیا کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ اگلے سال تک ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکیں اگر یہ ڈیزاسٹر ریپیٹ ہو؟ ایک تو میں آپ کو مثال دے دوں، کراچی سے اگر آپ حیدرآباد چلے جائیں تو ہائی وے کے نیچے انہوں نے جو نئے آتی ہیں پہاڑوں سے ان کے لیے جگہیں چھوڑی ہوئی ہیں. کوئی 10-15 سال میں ہم نے پانی نہیں دیکھا جتنا ابھی گزر کے چلا گیا. اگر آج اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ جگہیں نہیں پلان کر کے چھوڑتے، جنہوں نے بھی پلان کیا، میں نہیں کہتا اٹیلینز نے کیا تھا بائی دا وے، تو وہ پانی دیکھیں گزر گیا. ہمیں اس وقت جتنے بھی روڈ بنائے ہیں، انفراسٹرکچر بنایا ہے، اس میں پانی کے سرویز ہی نہیں کیے کہ پانی گزرے کہاں سے. سو آئی ووڈ 100% ایگری. بذات یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2011 کے بعد رپورٹیں بنی ہیں، اس رپورٹوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پانی کے جو نیچرل ڈرینیجز ہیں اور جو اسکیپس ہیں اریگیشن سسٹم میں رکھی ہوئی، ان کو خدارہ مینٹین کیا جائے، RBOD کو ختم کیا جائے، یعنی اس کو پائے تکمیل پر لایا جائے ایز سون ایز پاسبل. اور یہ چیزوں کو 2 سے 4 سال لگیں گے. ہمیں اس بارش کو اگست اور سپٹمبر میں 20 سے 25 انچ کی رین کے لیے تیار ہونا پڑے گا، تبھی جا کے ہم اس کرائسس کو کم کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ ایئر ٹائٹ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ہم ضرور کم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے لیے کوئی چیز پلان کریں اگر تو. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش جناب علی توقیر شیخ، ایکسپرٹ کلائمیٹ افیئرز، اور جناب محمود نواز شاہ صاحب، صدر سندھ آباد کار بورڈ. کمرشل بریک اور ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. بے شک سابق وزیر اعظم عمران خان اور PTI کے سربراہ ایک کرشماتی شخصیت بن کے سیاسی مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. آج عمران خان کی سیاسی مقبولیت بلند ترین سطح پر ہے، اور شاید اس سے پہلے یہ سیاسی مقبولیت انہوں نے نہیں دیکھی. شہباز حکومت میں ان کے خلاف مقدمات کا گراف بھی بلند ہوتا جا رہا ہے. اس صورتحال میں عمران خان انتہائی غصے میں دکھائی دے رہے ہیں. نہ جانے عمران خان کو کون دھمکا رہا ہے یا تیش دلا رہا ہے کہ جارحانہ الزامات اور اشتعال انگیز بیانات کے بعد اب عمران خان نئے انکشافات کر رہے ہیں. آج گجرات اور کل سرگودا میں عظیم الشان جلسہ عاموں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان خوب گرجے اور برسے. کل عمران خان کا دعویٰ تھا کہ 4 لوگوں نے بند کمرے میں بیٹھ کر مجھے سائٹ کرنے کی سازش کی. ان لوگوں کے خلاف جناب عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے خفیہ ٹیپ ریکارڈ کر رکھا ہے. عمران خان نے متنبہ کیا کہ اگر انہیں دیوار سے لگایا گیا تو وہ ان تمام لوگوں کو بے نقاب کر دیں گے جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو اس مشکل میں ڈالا. عمران خان نے اپنی عوامی پذیرائی کی سب سے بڑی طاقت قرار دیتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ 4 لوگوں نے چیف الیکشن کمشنر کو انہیں فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ نہ اہل کرانے پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیسز کی کھلی سماعت کی جائے جس میں نواز شریف، آصف زرداری اور جس کو توشہ خانہ سے تحائف ملے ان معاملات کو دیکھا جائے. بیرونی سازش ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کی سیاست ختم،
जिन्होंने साजिश की थी वो हक्के बक्के रह गए, कौम सड़कों पे आ गई। पहला झटका पड़ा इनको जब 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन आया, बाय इलेक्शन हार गए। खौफ आना शुरू हो गया कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा। 2/3 अक्सरियत इनके सामने आनी शुरू हो गई। इन्होंने फिर एक और प्लान बनाया, किसी तरह इमरान खान को फारिग किया जाए, किसी तरह इसको इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट किया जाए। इनका पालतू इलेक्शन कमिश्नर उसको कहा कि इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, फॉरेन फंडिंग और उसके बाद तोशाखाना। और इंशाल्लाह मैं चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए। और जब मेरा केस सुना जाए, और मुझे पता है कि उस केस में ये जो कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बज़ाहिर इमरान खान ममनुआ फंडिंग और तोशाखाना केसेस से सख्त नाराज़ लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दहशतगर्दी, तौहीन मजहब, तौहीन अदालत, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर और नक़्स अमन समेत 20 मुक़दमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, जिनमें 12 FIRs में इमरान खान ने ज़मानत ले रखी है, जबकि शहबाज हुकूमत ममनुआ फंडिंग केस की बुनियाद पर इमरान खान की नाअहली और PTI को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन दायर करने का फैसला कर चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान समेत PTI के रहनुमाओं पर रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर के केस के लिए 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दी गई, जिसकी समाअत 8 सितंबर से होगी। दिलचस्प बात यह है कि केसेस के अंबार के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इमरान खान ने मुल्क के मुख्तलिफ हलकों और फैसला साजों को मुखातिब करते हुए कहा कि कौन सी क़यामत आ गई थी जो PTI की हुकूमत को गिरा कर मुल्क को चोरों की मुसन्नत कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि फैसला साजों के पास मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक जानिब इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस का अंबार, हुकूमती कोशिश, काविश, जद्दोजहद के किसी सूरत से इमरान खान को सियासत से ताहयात नाअहल और उनकी जमात को गैर कानूनी करार दे दिया जाए। दूसरी जानिब उनकी रोज़ाना रोज़ व शब बढ़ती हुई मकबूलियत, सियासी मकबूलियत और उसमें बेपनाह इजाफ़ा। इस अहम तीखे मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हारून रशीद मैनेजिंग एडिटर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू, ऑनलाइन बहुत उम्दा जरीदा निकलता है, और बाकर सज्जाद नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं, अखबार डॉन से मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। आप फरमाइएगा, एक अजीब सी सूरत हाल है जो शायद हमने बहुत कम देखी है पाकिस्तान में, कि एक जानिब पूरी स्पीड से इमरान खान की अवामी मकबूलियत जो है वो बज़ाहिर साफ साफ बढ़ती नज़र आ रही है, उसमें इजाफ़ा नज़र आ रहा है। उनके जलसों में आवाम की और वैसे भी उसके तमाम इशारे मिल रहे हैं कि उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। दूसरी जानिब उनके ख़िलाफ़ केसेस का अंबार जो है उसका ढेर भी बढ़ता जा रहा है, और उसमें जो हुकूमत वक्त है उसकी पूरी कोशिश है कि वो चाहे उनको सियासत से हयात ना अहल कराए, उनको सज़ा करा दे, उनके ख़िलाफ़ चाहे उनकी जमात को तहलील कर दे। ये तमाम सूरत हाल में क्या इसमें कोई बीच का रास्ता आपको निकलता है? ये पाकिस्तान की सियासत इस वक्त किस रुख पे आगे बढ़ रही है, इसकी मंजिल क्या है? कामरान साहब, पाकिस्तान की सियासत जब से इमरान खान की पार्टी आई, जब से वो आए और जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई दरमियानी रास्ता दिखता नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने शुरू से ही जो बाकी उनके मुखालफीन हैं उनके साथ किसी भी तरह से बैठकर बात करने को कभी भी आमादगी ज़ाहिर नहीं की, चाहे वो कोई भी अहम कौमी मसाइल हों या कोई भी सियासी मसाइल हों, उन पर उनके साथ बैठकर कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की। उनका एक पॉइंट एजेंडा यही है कि उन्हीं को वापस हुकूमत मिलनी चाहिए, और वही इसके अहल हैं कि वो जो इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी मसाइल हैं या जो इक़्तिसादी मसाइल हैं या जो बाकी सूरत हाल है, इसमें सिर्फ मैं अगर आप इजाज़त दें तो इसमें इजाज़त अगर आप दें तो वो शायद इसमें जमहूरियत में मज़ायक़ा नहीं है कि सियासी रहनुमा चाहे कि उसी को और उसी की जमात को इक़्तिदार मिल जाए, मगर इसमें वो कहते हैं कि एक साफ़ शफाफ इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार में तब्दीली फ़ौरन होनी चाहिए और इलेक्शन हो जाने चाहिए फ़ौरन। आई थिंक इसमें तो कोई एतराज़ की बात नहीं है।
نہیں، اعتراض کی بات تو نہیں ہے. میرا خیال میں اگر فریقین اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور کس وقت ہونے چاہیے تو اس میں نہیں ہے. دنیا میں جمہوریتوں میں یہ عام ایک روایت ہے کہ اگر حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پر مزید حکومت جو ہے وہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے تو دوبارہ مینڈیٹ کے لیے یا اچھے مینڈیٹ کے لیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ عوام کے پاس جاتی ہیں. پاکستان میں بھی یہ آپشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ جو دو سائیڈیں ہیں اس وقت عمران خان ورسز پی ڈی ایم، ان دونوں کو دیکھیں تو پی ڈی ایم نہیں چاہے گی کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت یہ الیکشن کرائے. پچھلے جو بائی الیکشنز تھے اس میں بھی جو نتائج سامنے آئے اس میں میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہوگی کہ فوراً الیکشن کروا لے. وہ یہی چاہیں گے کہ جتنا ٹائم بائنگ کر سکیں، جتنا عمران خان کو الیکشن سے دور رکھ سکیں اور حالات میں کچھ بہتری لے کے آئیں، کوئی معاشی حالات بہتر ہوں، لوگوں کے مسائل کم ہوں، تو تبھی جا کر یہ حالات جو ہیں چینج ہو سکتے ہیں. کہ اس دوران جب ہم بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ترجیح اول تو ان کی یہ ہے کہ عدالت سے ان کے خلاف کوئی ان کو سزا دلائی جائے، ان کو تاحیات نااہل کرایا جائے، ان کے خلاف کوئی سزا ہو، ان کے خلاف کوئی اسٹرکچر آ جائے کورٹ کا. تو ٹیکنیکل ان کو ناک آؤٹ کرنا تو اس پر پہلی ترجیح ہے نا پی ڈی ایم کی حکومت کی. جی بالکل، کوشش تو یہی ہے. مختلف پتے ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کھیلنا چاہ رہی ہے اور کھیل رہی ہے. ایک طرح سے اگر وہ میڈیا پر پابندی کے ذریعے ان کے جلسے عوام تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف عدالتی مقدمات بھی دھڑا دھڑ ان پر بنا رہی ہے اور ان کو روزانہ اب سماعت کے لیے پیش ہونے کی تقریباً ضرورت پیش آ گئی ہے. تو وہ بھی ایک آپشن ہے. لیکن دوسری آپشن جس پر ابھی تک کوئی زیادہ بات نہیں ہے. ملک اس وقت بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے. اس سے منسلک ایک موضوع باقر سجاد صاحب، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ایک بار پھر بہت شدت سے کہا ہے کہ مختلف لوگوں نے، 4 لوگوں نے، 2 لوگوں نے سے پہلے کہہ چکے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف کوئی سازش کی اور وہ اس کے بارے کے ان کے حوالے سے ان کے پاس کئی سیکرٹس ہیں اور وہ جانتے ہیں بقول ان کے کہ سازش ہوئی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک سیکرٹ ریکارڈنگ بھی تیار کر کے رکھی ہے جو کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں یا ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے یا خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی اور سیریس چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ جاری کر دیں گے، ان کے اور ان کے ساتھ ہی جاری کر دیں گے. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ یہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کیا چیز ہے آپ کے نزدیک ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ کامران خان صاحب، اگر آپ یہ پورا جو عمران خان صاحب کی جو موومنٹ ہے پیچھے سے اس کو دیکھیں تو مختلف پوائنٹس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی طرح کی انگیجمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، پھر بریک کر جاتی ہے. اسی کے ساتھ عمران صاحب کا نیریٹو بھی تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سختی آ جاتی ہے. لیکن جو میں ریسنٹ موسٹ ان میں ایکریمنی دیکھ رہا ہوں وہ اس کا کنیکشن وہ اس بات سے ہے جو ابھی ہارون رشید صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ان کے ارد گرد قانونی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. انہوں نے ہارون صاحب نے بالکل بجا طور پہ کہا کہ اب ایسی نوبت آ گئی ہے کہ ان کو روزانہ عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے، چاہے وہ ٹیررزم کا کیس ہو، توشہ خانہ والا ہو یا دیگر کیسز ہو. اب کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران صاحب کا مقابلہ اگر کیونکہ یہ جو باقر سجاد صاحب یہ جو بکے ہے، یہ جو مقدمات اور ایف آئی آرز کا ایک بکے گلدستہ تیار کیا ہے حکومت نے، یہ بھی واقعی ایک بڑا سٹرائکنگ ہے کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا ایک کیس ہے، ان کے خلاف توہین مذہب کا کیس ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے، ان کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کا کیس ہے، ان پر نقص امن کا کیس ہے، ان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے، 20 ایف آئی آرز ہے، ان گنت ان کے خلاف نئی چیزیں جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک باقاعدہ سیلاب ہے جو کہ جس کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کی جو پیش قدمی ہے اس کو روکا جائے. جی اصل میں مقصد اب دونوں سائیڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر اسٹریٹجی کو دیکھیں تو دونوں سائیڈ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پریشر ہم بڑھائیں. اب دیکھنا ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے.
اب عمران خان صاحب کی بھی اگر آپ پرسنالٹی کو ڈائسیکٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ سے جب بھی ان پہ پریشر آیا ہے، وہ اکثر اپنا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ایز کریکٹر یہ کیا، تو ہم وہ ان کی اس لائف کو ہی دیکھ لیں کہ جب بھی وہ انڈر ڈاگ تھے یا جب وہ ان کے اوپر پریشر تھا تو زیادہ محنت کے ساتھ انہوں نے زیادہ جان فشانی کے ساتھ واپس فائٹ بیک کیا. ابھی بھی جو آپ کو ان کی ٹون میں ایک ایگریشن نظر آ رہی ہے وہ اس سے بالکل کہتے ہیں کہ پروپورشنل ہے کہ جتنا ان کے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے. تو وہ ایک طرح کا سگنلنگ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک بریدنگ سپیس دیں تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں، جس طرح سے باقی پارٹیز پالیٹکس کر رہی ہیں مجھے بھی کرنے دیں اور اس کے اوپر جا کے ڈیسائیڈ کریں. جہاں تک بات چیت کا سوال ہے کہ جی وہ کیوں نہیں کرتے، انہوں نے ایک کیٹیگوریکلی ایک بیس لائن طے کی ہوئی ہے کہ آپ الیکشنز پہ ایگری کر جائیں، اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے. ویسے عمران خان صاحب کے جو رفقا ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، انہوں نے بارہا اس طرح کے سگنل دیے کہ پارٹیز کے درمیان بات ہونی چاہیے. اب وہ جو پہلے والا سینیریو نہیں رہا کہ عمران خان صاحب بالکل ہی کوئی سخت گیر رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے دوسری پارٹی سے کوآپریشن کے لیے، لیکن ایک انہوں نے بنیادی لائن سیٹ کر دی ہے کہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ سے پہلے وہ کسی طرح کی بات چیت نہیں کریں گے، وہ ایک اپنا پریشر مینٹین کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ہارون رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پریشر بلڈ اپ کرنے کی بات کی گئی، جو ہم 20 FIRs کی بات کر رہے ہیں، جو توہین عدالت، توہین مذہب، توہین ریاست، تمام جو ان پر کیسز، تمام چیزیں ہیں، مگر ہم دیکھ تو یہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی پریشر نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو آج سے 5 مہینے پہلے انتہائی غیر مقبول سیاستدان تھے، آج مقبول ترین سیاستدان بن گئے ہیں. تو یہ حکمت عملی کی جو نقائص ہے اور یہ جو حکمت عملی ہے، کیا یہ جو PDM کی 11-12 جماعتیں ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں عمران خان کی مقبولیت میں، اور ظاہر ہے کہ جس سے کہ ان کے جو پراسپیکٹس ہیں الیکشن جیتنے کے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل افسوس یہی ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت میں رہا ہے اس کے پاس حالانکہ اور بھی بہت سے وسائل اور طریقے ہونے چاہیے اپنی اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے ہر حکومت میں یہی ہوا ہے کہ اپنے اپوزیشن کے خلاف عدالتوں میں ان کو گھسیٹا گیا ہے. یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا جب PTI کی حکومت تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اسی طرح کے کیسز بنتے رہے اپوزیشن کے اوپر. تو وہی روایت ہے جو جاری رکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے جو آپ پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں وہ عمران خان نے جو یہ ایک کیمپین جلسوں کی شروع کی ہے اور وہ تواتر کے ساتھ اپنی جو عوام ہے ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سیلاب بھی قدرتی آفت آئی تھی پاکستان میں، اس کے لیے تو کم از کم آپ کو یہ جلسوں کی مہم مؤخر کر دینی چاہیے تھی کچھ دنوں کے لیے، لیکن وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے اور مسلسل ہر روز تقریباً کسی نہ کسی شہر میں جلسے جلوس کر رہے ہیں اور لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. تو وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ جو اس طرح کی قدرتی اتنی بڑی آفت آئی پاکستان پہ، اس کی وجہ سے بھی جو ان کا سیاسی پروگرام ہے وہ کسی طرح سے متاثر ہو. وہ عدالتوں میں بھی جائیں گے، وہ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں سے بات کریں گے، اور وہ یہ جلسے جو ہیں یہ بھی تواتر سے جاری رکھیں گے تاکہ اس حکومت پر جو پریشر ہے ان کا وہ جاری رہے. لیکن انہوں نے کل ایک یہ بھی بات دلچسپ کی تھی کہ وہ خود 4 ماہ سے برداشت کر رہے ہیں، ایک لمٹ میں چل رہے ہیں، وہ اس لمٹ کو کراس نہیں کر رہے. ان کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ فوراً اسلام آباد دھرنے کی کال دے سکتے ہیں، اس طرح سے پریشر گورنمنٹ پر بلڈ اپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے اعتراض کر رہے ہیں. وہ فی الحال رکے ہوئے ہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے یا کوئی دوسرا دباؤ ہے جو ان کو اس طرح سے کرنے سے روکے ہوئے ہیں، لیکن وہ حکومت پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو بھی فرمایا ہارون رشید صاحب نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو ان کی مقبولیت پیک پر ہے، عوامی مقبولیت پیک پر ہے، پھر ان کی حکومتیں ہیں 4 جگہوں پہ، تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی تحریک کو بپا کریں اور اسلام آباد کا ایک سیج لے کر دیں اور پھر وہی ساری چیزیں دھرنے اور یہ تمام چیزیں. مگر اس سے وہ بہت ہی اعتراض کر رہے ہیں. بلکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کا الیکشن جیتنے کے بعد تو وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے، بالکل ان کا جو ٹون تھی، باتیں وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. اور پھر یہ کیسوں کی پھر یہ بھرمار شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک، دہشت گردی سے لے کے تمام مقدمات بنے، جس نے ان کو بہرحال دوبارہ انرجائز تو کر دیا ہے، مگر اسٹل وہ اس کو اس حد تک نہیں لے کر جانا چاہ رہے کہ حکومت کو فورس آؤٹ کر دیں اور وہ ایک پریشر کے ذریعے جو ہے
وہ الیکشنز کا اعلان کروا دیں اس حکومت سے، اس سے تھوڑا سا وہ پیچھے 2 اسٹیپ پہلے رک رہے ہیں۔ جی کامران خان بالکل آپ کا جی باقر سجاد صاحب پلیز، باقر صاحب پلیز۔ جی میں اس میں یہ کیسز پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ہارون صاحب نے جو بات کی کہ انہوں نے ایک الیکشن جو پولیٹیکل ایک کیمپین اپنی شروع کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ انہوں نے ریلیف ایکٹیویٹیز پر بھی اتنا ہی فوکس رکھا ہوا ہے۔ ابھی ٹیلی تھون کی تھی انہوں نے، کل رجحان جمالی شاید جا رہے ہیں، اس کے بعد سکھر بھی ان کا جانے کا ارادہ ہے۔ تو ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ایک طرف پولیٹیکل اپنا پریشر بھی رکھنا ہے، ساتھ ساتھ جو ایک عوامی ریکوائرمنٹ ہے کہ فلڈ ریلیف میں بھی کنٹریبیوٹ کریں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی کہ وہ بالکل ایکسٹریم پہ ابھی نہیں جا رہے، جب آپ کسی اس طرح کی گیم میں آپ انگیج ہوتے ہیں تو آپ اپنی جو فائنل کارڈ جو بالکل آپ کا لاسٹ پتہ ہوتا ہے وہ آپ بالکل آخری سچویشن تک کے لیے رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی عمران صاحب دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس نہج پہ نہیں پہنچے ہیں، شاید ان کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی بہتری نکل آئے، اور وہ انہوں نے کارڈ بالکل اپنے آخری پتہ پھینکنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج بھی انہوں نے شاید یہ اپنی بات اپنی تقریر میں کی تھی کہ میں چاہوں تو وہ اسلام آباد کا گھیرا کر سکتا ہوں، لیکن وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب عمران خان صاحب کے خلاف بالکل کوئی جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی کوئی سخت قسم کا یا ایکسٹریم قسم کا ایکشن حکومت لے گی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ جناب باقر سجاد ہمارے ساتھ تھے، ممتاز سینئر صحافی روزنامہ ڈان سے منسلک، جناب ہارون رشید بہت ہی عمدہ جریدہ نکالتے ہیں آن لائن انڈیپینڈنٹ، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیلاب کا، اور سیلاب کی بدترین تباہی سندھ میں، اور سندھ کی تباہی میں بہت سارے عوامل ہیں۔ آنکھوں دیکھا حال ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہر طرف پانی ہی پانی، کھلے آسمان تلے بے سر و سامانی، یا خیمہ بستی، بھوک، افلاس اور بیماریاں، سیلاب سے متاثرہ اندرون سندھ کے ہر ضلع، ہر تعلقے، ہر گاؤں گوٹ کی یہ منظر مشترکہ منظر ہے، اور یہ منظر کشی ہے۔ سندھ کے دیہی علاقے پہلی ہی حکومتی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے غربت اور پسماندگی کی لپیٹ میں تھے۔ اب سیلاب کی تباہی نے ان کی زندگی ایک نئی آزمائش اور کرب میں مبتلا کر دی ہے، اور یہ صورتحال سندھ میں مسلسل 14 سال سے حکمراں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی سخت امتحان سے کم نہیں۔ سندھ میں سیلابی تباہی سے متاثرہ عوام پوری طرح سے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ریلیف مانگ رہے ہیں۔ بے آسرا سندھ باسیوں کو فوری مدد نہ پہنچی تو کوئی بعید نہیں کہ سیلابی ریلے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور اس کی 14 سالہ اقتدار اپنے ساتھ ہی بہا کر نہ لے جائے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیلاب کی تباہی میں 54% نقصانات سندھ میں ہیں۔ سندھ میں سیلاب سے بربادی اور انفراسٹرکچر کی بحالی کا تخمینہ $7 ارب لگایا گیا ہے۔ ملک میں 5000 کلومیٹر سے زائد بہ جانے والی سڑکوں میں 2300 کلومیٹر یعنی تقریباً آدھی سڑکیں سندھ کے متاثرہ اضلاع میں ہیں۔ تباہ ہونے والے 11 لاکھ مکانات میں 7 لاکھ مکان سندھ میں ہیں۔ دادو، بدین، گھوٹکی، خیرپور، شکارپور، سانگڑ، نواب شاہ، میرپور خاص سمیت سندھ کے آفت زدہ قرار دیے گئے 24 اضلاع میں لوگ اپنی جمع پونجی لٹا چکے ہیں۔ ہر طرف صرف پانی ہی پانی ہے، لیکن پینے کو صاف پانی نہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، اور اب تک ریلیف کیمپس میں ملیریا، ڈینگی، ڈائریا، گیسٹرو سمیت اور کئی بیماریوں نے گھر بنا لیا ہے۔ غریب ہاری اور کسانوں کے لیے پہلے ہی 2 وقت کا انتظام ایک آزمائش تھی، اب سیلاب نے ان کے پیروں سے زمین اور سر سے چھت بھی چھین لی ہے۔ صوبے میں 43,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، IDPs یعنی کہ پناہ گزین بن چکے ہیں، اور خیمہ بستیوں اور ریلیف کیمپس کے لیے وہ کھلے آسمان تلے جینے پہ مجبور ہیں۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں سرکاری اسکولز اور کالجز کو سیلاب متاثرین کی عارضی قیام گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سیلاب متاثرین پہنچ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ صدائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں کی بد دعائیں ہیں جو کہ یقیناً اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گی۔ کئی دن تک جائزہ لیے اندرون سندھ کی اس تباہ حالی کا، اس بدترین سیلاب کا، بدترین تباہی کا ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے، جو کہ اب واپس آئے ہیں ان تمام مفلوک علاقوں سے، ان متاثرہ علاقوں سے
دورہ کر کے۔ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے گا اختیار کھوکر صاحب کہ کیا اس وقت سچویشن ہے ان تمام علاقوں کی جہاں جہاں پہنچے، جہاں جہاں آپ نے دیکھا، وہاں پہ کیا سب سے بڑی اس وقت جو مصیبت ہے، آفت ہے، تباہی ہے، وہ کیا ہے جو ان لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے؟ خان صاحب، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ان لوگوں کا، وہ اس وقت بھی ابھی بھی وہ بھوک ہے۔ یہ لوگ بھوکے ہیں، یعنی کہ ان کو وقت پہ کھانا نہیں ملتا۔ ہم کل جوڈو گئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس کب سے کھانا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک آٹے کی تھیلی دے کر گئے تھے ایک کوئی گاڑی والا آ کر، اور ہم کھانے والے 20 لوگ ہیں، وہ 10 دن پہلے آٹے کی تھیلی دے گئے تھے، وہ ہماری تو ختم ہو گئی۔ اس طرح ہر آدمی کی اپنی اپنی داستانیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بچے بھوکے۔ مجھے تو سب سے زیادہ ان ماؤں کی پریشانی ہے کہ وہ مائیں اگر کھانا ملتا ہے تو اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ مائیں خود بھوکی ہیں، تو ان کی باریک پتہ نہیں کب آئے گی۔ بتائیے کہ جو یہ حکومت ہے وہ کہاں ہے ان علاقوں میں جہاں آپ کئی دن صبح شام رات دن آپ نے گزارا اور یہ انتہائی اذیت و تکلیف کا مظاہرہ کیا؟ حکومت ریاست کہاں تھی؟ دیکھیں، حکومت اور ریاست، ایمانداری کی بات یہ ہے خان صاحب، میں 6 دن گھومتا رہا، مجھے کہیں نظر نہیں آئی، کہیں نظر نہیں۔ ایک جگہ پہ مجھے ڈی سی ملا، ڈی سی سانگڑ ملا، ٹنڈو ادم شہر کو رنگ بند باندھ رہا تھا، اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا ایک ایڈوائزر تھا پارس ڈیرو۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ لوگ بھوکے پیاسے لوگ، آپ نے لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ڈی سی نے مجھے کہا کہ جی ہمیں 3 کروڑ روپے ملے ہیں، تو میں جس کھانا کھلاتا ہوں جو میرے ذمہ ہے آئی ڈی پیز، ان کا روز کا بل 50 لاکھ روپے ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ادھار پہ کھانا کھلاتا ہوں۔ اب وہ تو بول رہا تھا ادھار پہ کھانا، لیکن لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، اور یہ نہیں مل رہا۔ اور یہ بتائیے کہ بہرحال یہ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی سے، دوسرے شہروں سے، خاص طور پہ کراچی سے بہت ریلیف کا کام ہو رہا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنا سب کچھ نکال کے رکھ دیا ہے، اور وہ اندرون سندھ یہ اپنا سامان بھیج رہے ہیں۔ کراچی سے بے تحاشا سامان جا رہا ہے، لیکن خان صاحب تباہی جس لیول کی ہے نا، جس لیول کی، مطلب 1 کروڑ لوگ تقریباً، اور تقریباً 60-70 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ مطلب بہت کم ہے۔ ہمیں اور بھی ادارے کام کریں، مطلب کراچی کے مخیر ادارے، اندرون سندھ میں ایک آرگنائزیشن ہے سرسو، وہ کام کر رہی ہے، گمبٹ اسپتال نے ایک میڈیکل کیمپ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن یہ سب نجی ہے نا، اپنے حساب سے کر رہے ہیں یہ اپنے۔ لیکن آپ کو جیسے میں بتاؤں کہ وہ میں جب سعادت کوٹ کی کل کی اسٹوری تھی، وہ تو 15,000 20,000 لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک ڈاکٹر ملا، وہ پرائیویٹ رضاکار، 20,000 لوگوں کا علاج ایک ڈاکٹر رضاکار نہ ایک چھوٹی سی ایمبولینس میں کر رہا تھا۔ وہ بھی والنٹیئر۔ اس نے کہا نہ یہاں ڈی ایچ او ہے، نہ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، نہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی گورنمنٹ اتنی بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ ان کے سوشل ریلیف فنڈ میں اس وقت بھی 7 ارب روپے پڑے ہیں، وہ پڑے ہیں۔ ان کے جو وائبلٹی گیپ فنڈ ہے اس میں 8 ارب روپے پڑے ہیں، وہ بھی پڑے ہیں۔ مطلب یہ اگر چاہیں تو بڑے پیمانے پہ کام کر آج جو ہم نے پروگرام کیا ہے اس میں بڑے ریناؤنڈ ایکسپرٹس تھے، اور یہ ایک زبان سے ایک بات ہے کہ جو قدرتی آفت آئی، جو سب سے بڑی بارشیں آئیں، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن نکاح سے آپ کا نظام نہ ہونا، نہری نظام تتر بتر ہو جانا، آر بی او ڈی کی تباہی جس پہ اربوں روپے خرچ ہو چکے، ایل بی او ڈی کے ساتھ تو جو ہوا، یہ کرپشن، نااہلی حکومتی 15 سالہ حکومت کی یہ ساری کارکردگی، اس کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس تباہی کے اندر۔ یہ تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل خان صاحب، اس طرح ہی ہے، یہ ٹوٹل کرپشن کی کہانی ہے۔ 2011 میں جب سیلاب آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں، پران نہر، ڈھورو اور دیگر، تو ان کے راستے میں انکروچمنٹ ہے، اور وہ انکروچمنٹ ان بڑے لوگوں کی ہے،
انہوں نے اپنی زمینیں آباد کر دی ہیں ان کے نیچرل راستے میں. جب آپ پانی کا نیچرل راستہ روکیں گے تو پھر وہ ظاہر آپ کے لیے مسئلہ کرے گا. پھر انہوں نے 11 ارب روپے کا منصوبہ بنایا, پھر سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرایا کہ جی یہ اس کو ہم ٹھیک کریں گے, لیکن 11 ارب روپے خرچ ہو گئے, قانون پہ کوئی عمل نہیں ہوا اور وہ راستے بحال نہیں. آج جڈو شہر جو ڈوبا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ پران نہر جو ہے انہوں نے ان کا راستہ رکا ہوا تھا, وہ پانی شہر کے اندر آیا. اور یہ جو خیرپور گمبو کی, اس کی تو عجیب کہانی ہے. آپ نے روہڑی کینال میں یعنی آپاشی کینال میں نواب شاہ کا, ٹنڈو والا یار کا, اپنے علاقوں کا, کوٹ ڈجی کا ذاتی زمینوں کا پانی پمپ آؤٹ کر کے ٹیل اینڈ کے جو آبادگار ہیں, ایک خیرپور گمبو ملکانی شریف کا ایک بہت بڑا علاقہ 30-40 ہزار ایکڑ زمین جس کو بارش نے نہیں ڈبایا, اس کو انہوں نے ڈبو دیا ہے. یعنی کہ اتنی سیلفشنیس ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی املاک بچاؤ, اپنے شہر بچاؤ, دوسرے جائے ڈوبے تو ڈوبے. یعنی کہ یہ باقاعدہ یہ بارش نہیں ہے, یہ نہری پانی کا جو اخراج ہے وہ بند نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سی تباہی اس وجہ سے آئی کہ بڑے بڑے جو سرمایہ کار, جو بڑے بڑے وڈیرے تھے, انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے اپنے علاقے کے پانی کو موڑ دیا ان علاقوں کی جگہ. ابھی بھی خان صاحب ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج بھی میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس پانی میں 2 سے 3 فٹ اضافہ ہوا ہے. میں نے وزیر جو ایریگیشن ہے جام چورو صاحب, اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کون سی پلاننگ ہے, یہ کون, تو آپ نے کیوں کٹ لگا کے پران ٹورو کو آپ نے اس علاقے کو, آباد علاقے کو غیر آباد کیا, ڈبویا. آپ جو روہڑی کینال ہے اس میں آپ پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ کوٹوجی کے علاقے میں لوگوں نے کٹ لگا کر پانی ڈال دیا تھا نوری کینال میں, اور کہا کہ ہم نے پران ٹورو کو بند کر دیا ہے. لیکن میں نے ابھی معلوم کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ آج بھی پانی اس علاقے میں آ رہا ہے. تو یہ جو ابھی یہ مسئلہ اور بڑھے گا کیونکہ یہ پانی پورے صوبے میں کھڑا ہے. تو یہ لوگ مطلب اس کے لیے باقاعدہ کوئی پلاننگ ہونی چاہیے, کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ پانی کا جو اصل نیچرل راستہ ہے وہ کھلنا چاہیے, اور اس طرح نہیں ہو کہ آپ دوسروں کی زمینوں کو غیر آباد کریں, برباد کریں اور خود اپنی زمینیں اور شہر بچائیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر. یہ آنکھوں دیکھا حال, تباہی کا حال, درد کا, علم کا, تکلیف کا, بربادی کا, یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. اور یہ ہم ہزاروں ایکڑ زمینوں کی باتیں کر رہے ہیں, ہم پورے سندھ, اندرون سندھ کے چھوٹے چھوٹے شہروں کی مکمل بربادی اور تباہی کی بات کر رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف خالصتاً صرف قدرتی آفت نہیں ہے, اس میں بے پناہ کرپشن کی کہانیاں ہیں, بے پناہ نااہلی ہے, بے پناہ عدم تیاری ہے, بے پناہ بڑے بڑے وڈیروں کی, بڑے بڑے زمینداروں کی اپنی زمینوں, اپنے علاقوں کو بچانے کی کہانیاں ہیں, اور لوگوں کو جان کے باقاعدہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے غریب لوگوں کی اور عام لوگوں کی زندگیوں کو, ان کے علاقوں کو, ان کی فصلوں کو, ان کے علاقوں کو تباہ برباد کرنے کی کہانیاں ہیں. اور یہ کہانیاں بھی جاری رہیں گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.